لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین محترم، عزاداران سالار شہیداں اور ماتم داران شہدائے کربلا اور خاندان عصمت و طہارت، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کے زیر انتظام منعقدہ عشرہ مجالس کی آج 6 محرم کی 6ٹھی مجلس میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوئے. میں نے جس آیہ اصطفاء کو عنوان سخن قرار دیا، اس کے تحت میرا موضوع جو جاری و ساری ہے، فلسفہ رسالت و امامت اور ان الہی منصبوں کے لیے ضرورت و اہمیت عصمت و شہادت. پچھلی مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ کو اس اہم منزل تک لے آیا تھا کہ یہ عہدہ رسالت و نبوت اور امامت جو عہدہ الہی ہے، جو منصب الہی ہے، جو اللہ کی جانب سے اپنے منتخب اور مصطفیٰ بندوں کو یہ عہدہ عطا کیا جاتا ہے، ان کی اہلیت، ان کی صلاحیت، ان کی عصمت کو دیکھ کر. اسی لیے خداوند عالم نے تمام عالمین کے اوپر جو مصطفیٰ قرار دیا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جن کو اہل منصب پایا اور اپنا عہدہ دیا. چنانچہ ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم: ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یعنی اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے
منتخب کر لیا ہے، چوز کیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، عالمین کے اوپر مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ نسلاً بعد نسل، نبیوں کی ذریت میں یہ اصطفائیت اور یہ عہدے، یہ منصب، الہی منصب، یہ آگے بڑھے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کی ذریت ہیں، بعض کی۔ اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ کل کی تقریر میں آپ کو اس منزل پر میں لے آیا تھا کہ مقام عصمت کیا ہے اور کس لیے ضروری ہے صاحب منصب اور الہی عہدے کے حامل اور ذمہ دار کے لیے عصمت کیوں لازم ہے، کیوں ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بے خطا اور معصوم عن الخطا نہ ہو نبی اور رسول اور امام، تو پھر اس کے تبلیغ کے اوپر اعتبار نہیں رہ جائے گا، اس کی تبلیغ کے اوپر بھروسہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ یقین کیسے ہوگا کہ یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے بحیثیت بشر کے، یا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے؟ اور اگر اپنی طرف سے بھی بول رہا ہے تو پھر اگر معصوم نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی طرح غلط بھی بول سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پر یہ گنجائش نکالنا چاہے کہ دین کی تبلیغ میں، تبلیغی امور میں، ہدایت امت میں اگر وہ معصوم ہے تو اعتبار تو ہو گیا، جو اس کی بشری زندگی ہے، بشری تقاضے ہیں، وہاں پر امکان خطا ہے، امکان گناہ ہے، امکان لغزش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عام امت کے افراد کو یہ علم کیسے ہوگا کہ یہ تبلیغی امر ہے اور یہ تبلیغی امر نہیں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، یہ وحی کے بعد بول رہا ہے، یہ قانون بنانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے تبلیغ کر رہا ہے، یا یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ لہٰذا یہ عصمت جو ہے، دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسی کو منصب دیتا ہے، ائمہ اپنے اہل بیت کے ائمہ کے لیے فرمایا کہ اللہ اسی کو امام بناتا ہے جو معصوم ہو۔ اور عصمت جو ہے وہ ظاہری صفت نہیں ہے کہ ہر ایک سمجھ سکے کہ یہ معصوم ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ معصوم کو اللہ منسوب کرے، یعنی اللہ ہی اس کی عصمت کا بھی تعارف اور اعلان کرائے اور کرے، اور اللہ ہی اس کے منصب کا بھی اعلان کرے، اس لیے کہ یہ امر خفی ہے۔ عصمت کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملکہ نفسانی ہے جو انسان میں اللہ پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتا ہے اپنے کو، یعنی وہ بچانا چاہتا ہے، اور اللہ اس کی اس کوشش اور کاوش کو دیکھ کر کہ وہ گناہوں سے، لغزشوں سے، منہیات سے، محرمات سے، اللہ کے غضبناک ہونے والی باتوں سے، حرکتوں سے اپنے کو مکمل اپنے نفس میں جتنی قوت اور قدرت ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ جب اس کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ وہ بچانا چاہ رہا ہے اور اب تک بچائے ہے، تو اللہ کا لطف اور کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ تو بچانا چاہ رہا ہے، اب تک بچا ہے، اب ہم تیری مدد کریں گے بچنے کے لیے۔ یہ ہے عصمت، اور اسی کو عصمت اختیاری کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جس کو اللہ اپنی طرف سے خود بخود بچائے ہوئے ہو عصمت سے، گناہوں سے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے معصوم ان معنوں میں ہو کہ اس کو قدرت گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ عصمت بشر والی نہیں ہے، یہ انسان والی نہیں ہے، یہ نبی اور امام والی اور رسول والی عصمت نہیں ہے، یہ ملائکہ والی عصمت ہے کہ وہ طاعت قہری کے اوپر
معمور اور مجبور ہیں، یعنی انہیں قدرت گناہ ہی نہیں ہے، یہ فرشتوں والی عصمت ہے، یعنی یہ کہ وہ اطاعت پروردگار پر مجبور ہیں، انہیں اختیار نافرمانی اور اختیار گناہ اور اختیار عصیان ہے ہی نہیں، وہ بلٹن معصوم ہیں، ان کے اندر شہوات نفسانی ہیں ہی نہیں، لہٰذا جب قدرت گناہ نہیں ہے یعنی مجبور معصوم ہیں تو ان کی عصمت کا وہ مرتبہ بھی نہیں ہے، ان کی عصمت کی وہ اہمیت بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ بشر اور انسان اللہ کی طرف سے فاعل مختار اللہ نے اسے خلق کیا ہے، یعنی ایک طرف نفس امارہ اور شہوات نفسانی بھی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ شیطان بھی بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور اب اسے اللہ نے عقل دے کر ہدایت دے کر اختیار دیا ہے، تو جب اختیار دیا ہے تو پھر وہ اپنے اختیار سے گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے بشر جب معصوم جب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے، چنانچہ انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کی عصمت اختیاری ہے، یہ میں کسی منزل پر اشارتاً عرض کر چکا ہوں، تو اب یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے بشر کو جو عصمت دی ہے، یعنی جنہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے، یہ عصمت کون سی ہے؟ یہ ان کی اختیاری عصمت ہے، اور یہ عصمت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہیں، اللہ کا کوئی بھی صاحب عہدہ، صاحب منصب، جو بشر، جو نبی ہو، جو رسول ہو، جو امام ہو، اس سے امکان گناہ بئی معنی نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ کا لطف و کرم، چنانچہ وہ گناہوں سے اپنے کو بچانے میں کامیاب رہتا ہے۔ ایک سہارا دے دوں آپ کو قرآن کی آیت سے تاکہ میری بات جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ حضرت یوسف صدیق سورہ یوسف میں جناب یوسف نے خود اس بات کو کہا کہ وما ابرئ نفسی، جب زلیخا نے الزام لگایا اور عزیز مصر اس کے شوہر کے سامنے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی کوشش کی، تو جناب یوسف سے جب اس نے پوچھا تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ بھلا مجھ سے کہاں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ مجھ سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو یہ عصمت جبری ہوتی، یہ انسانی عصمت نہ ہوتی، یہ اختیاری عصمت نہ ہوتی، یہ نبی والی عصمت نہ ہوتی۔ نبی کی عصمت اختیاری ہے، یعنی اختیاری عصمت کا مطلب کہ مکمل قدرت گناہ ہونے کے بعد بھی نبی اور امام اور رسول گناہ نہیں کرتا۔ چنانچہ جناب یوسف نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی میں کوئی اپنی پاکی کا دعویٰ اور کلیم نہیں کر رہا ہوں، یعنی اپنے کو بری نہیں قرار دے رہا ہوں کہ مجھ میں قدرت گناہ ہی نہیں ہے، میں اس میں امکان گناہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے، بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ نے قدرت گناہ مجھ میں رکھی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء دلیل میں پیش کیا، کس لیے امکان خطا ہے کہ یقیناً نفس جو ہے وہ امارہ ہے، امر کرتا ہے، ابھارتا ہے گناہوں کے اوپر، سو کے اوپر، برائی کے اوپر، الا ما رحم ربی۔ دیکھیے اب تر اختیار گناہ کا اعلان کر رہے تھے کہ عصمت کارنامہ انسان معصوم ہے، یعنی ہم میں امکان گناہ ہے، الا، اب ایکسیپشن لگایا، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے رب کا رحم شامل حال ہو جائے، لطف و کرم شامل حال ہو جائے، یعنی یہ کہ انسان جو اپنے کو گناہوں سے بچانا چاہے اب لطف پروردگار اس کے شامل حال ہو جائے، رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہو جائے کہ تو بچانا چاہتا ہے تو اب ہم تیری تائید کریں گے، مدد کریں گے، تیرا ریکارڈ دیکھ کر۔ اس کا مطلب عصمت خود انسان کا اختیاری ملکہ، اختیاری فعل ہے، اسی ملکہ نفسانیہ کو عصمت کہا جاتا ہے، اور انبیاء و مرسلین میں یہی اختیاری عصمت ہے، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک، اور اس کے بعد جب ائمہ کا سلسلہ ہے تو پہلے امام سے آخری امام تک، بلکہ یہ چہاردہ معصومین جس میں آخری نبی بھی ہیں اور 12 امام اور صدیقہ کبریٰ یہ ہیں، یہ بھی معصوم ہیں، مگر عصمتوں کا فرق ہے جو جسے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں۔ حضرت آدم کے سلسلے میں نے کل اشارہ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن مربوط ہو جائے۔ خداوند عالم حضرت آدم کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ تمام دلائل قرآنی، دیگر آیتیں اور احادیث موجود ہیں اور دلائل عقلی بھی ہیں کہ نبی اور امام اور رسول کو معصوم ہونا چاہیے، ورنہ اس کی تبلیغ کا اعتبار اٹھ جائے گا، اس کی کتاب کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اللہ تو آ کے بولا نہیں ہے، کیا معلوم کہ یہ تورات موسیٰ اپنی طرف سے سنا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ کیا معلوم کہ زبور جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ داؤد اپنی طرف سے سنا رہے ہیں یا اللہ کی وحی ہے؟ کیا معلوم کہ انجیل عیسیٰ اپنی طرف سے، اپنے نفس سے سنا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا معلوم کہ سید الانبیاء اپنی طرف سے قرآن سنا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ان کو وحی آ رہی ہے؟ تو اگر نبی اور رسول اور امام جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہ ہو
تو شریعتوں پہ اعتبار نہیں رہ جائے گا، کتابوں پہ اعتبار نہیں رہ جائے گا. کیسے کوئی سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ خلاصہ یہ کہ جتنے بھی ظاہری منصب ہیں، الہی عہدے ہیں، ان سب کے لیے شرط اساسی اور شرط بنیادی ہے عصمت، یعنی اس بشر کو معصوم ہونا چاہیے. اب سوال یہیں پر کل جو میں نے بیان کیا تھا اس میں ذرا سا آگے بڑھ کر چند جملے کہوں گا، اور پھر جس رخ پہ آج کا بیان مجھے لے جانا ہے آپ کے اذہان عالیہ کو ایک فکری سفر قرآنی آیات کے سہارے کراؤں گا کہ حضرت آدم جو پہلا بشر ہے اور پہلا نبی ہے، وہ معصوم ہیں اور مصطفیٰ ہیں، یعنی عصمت کے معنوں میں بھی مصطفیٰ ہیں، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا. اور اسی بنیادی عہدے کی بنیاد پر اللہ نے انہیں عہدہ نبوت دیا ہے، یعنی ان کو منصب کے لیے بھی چنا ہے، مصطفیٰ قرار دیا ہے، اختیار کیا ہے، منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے. مگر حضرت آدم کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا، اور بعض نبیوں حضرت یوسف، حضرت یونس کے سلسلے میں بھی بعض آیتیں ایسی آئی ہیں کہ جو مقام عصمت کے منافی لگتی ہیں. مثلا میں نے جس آیت کا کل ذکر کیا جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 121 نمبر کی، جس کو میں سہون روانی میں سورہ بقرہ کہہ گیا تھا، ریفرنس اگر کسی کو چاہیے تلاش کرے اس کو پریشانی نہ ہو. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا اور وہ گمراہ ہو گئے. یہ ظاہری معنی ہوئے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہری معنی ہم کو بس اسی وقت تک ہم ظاہری معانی سے متمسک ہو سکتے ہیں جب تک کہ قرآن کی دیگر آیات محکمات اور اصولوں کے خلاف نہ ہو، یعنی اصول عقائد جو مسلمات عقائد اسلامی ہیں ان کے خلاف نہ ہو، تب ظاہری معنی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مراد لے سکتے ہیں. مگر جب ٹکرا رہا ہو تو وہ آیت متشابہ کہلائے گی اور اس کی تعویل ضروری ہے. چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو دہرانا نہیں تھا. تو حضرت آدم سے حقیقت میں یہ گناہ نہیں ہوا تھا جس کی دلیلیں میں نے کل دی تھیں. یعنی گناہ باون مانا کہ جو عصمت کے منافی ہو، یہ گناہ کہلائے گا نہیں، کیونکہ ہم اردو میں مجبور ہیں کہ گناہ کہیں، عصیان کا مطلب نافرمانی کہیں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہو نافرمانی وہ والی نہیں ہے، اسے گناہ کہنا ہی غلط ہے. عصیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے یعنی ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کے مشورے کو، کسی خیر خواہ مخلص کے ارشاد کو وہ مشورہ دے رہا ہو نقصان سے بچانے کے لیے، اس کو نہ مانا جائے. اسی لیے اور غوا، عصیان کا یہ مطلب، اور غوا کا مطلب کیا ہوا؟ غوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ مان کر جو نقصان ہو رہا ہے یہ غوایت کہلاتا ہے. اس امر کو، اس ارشادی امر کو، اس مشورے کو نہ مان کر. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آیت فوراً بعد میں بتا رہی ہے کہ یہ عصیان کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. آدم نے رب کا عصیان کیا اپنے، پھر اللہ نے ان کو مجتبی قرار دیا، یعنی چوز کیا، مصطفیٰ کے ہی معنوں میں ہے، اور ان کے رجوع کو قبول کیا، ان کے توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہدایت دی. ان سارے الفاظ کی تعویلیں ہیں جو ائمہ نے کی اور مجھے دہرانا نہیں ہے. مگر وہ کیا ہوا تھا؟ وہ جنت، جب حضرت آدم جنت میں تھے تو پورے واقعات مختلف سوروں میں موجود ہیں. بقرہ میں بھی کچھ واقعہ ہیں اور مختلف سوروں کے اندر اس جناب آدم سے جو بھی فعل سرزد ہوا اس کی تعویل اور توجیہ خود قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہوا ہوتا، نافرمانی جس پہ اللہ ناراض ہو، تو پھر اجتبا نہ کرتا. کسی کی نافرمانی کے بعد اس کو عہدہ نہیں دیا جاتا ہے، اس کو انعام نہیں دیا جاتا ہے. اللہ نے زمین پہ بھیجا، پھر حضرت آدم کی توبہ ہوئی، اور جسے اللہ کہہ رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے
ان کے وسیلے سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کا رجوع قبول کیا، اور تمام روایات کہتی ہیں کہ وہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار ہیں جن کے اسما، ان کی دہائی، ان کا وسیلہ، ان کا حوالہ دے کر آدم نے اللہ سے معافی مانگی۔ وہ جو بھی ہوا تھا، میں عرض کر چکا کہ وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، وہ امر مستحب ہے، وہ امر ارشادی ہے، وہ ترک اولا کہلاتا ہے۔ تو پھر آدم کو جب زمین پہ بھیج کے توبہ قبول ہو گئی، اگر یہ گناہ، وہ نافرمانی وہ والی ہوتی جو عصمت کے منافی ہے، تو پھر اللہ کو تو ان کو جنت میں واپس کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں سب کل عرض کر چکا، آگے آپ سے یہ دلائل دینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذہن کو قرآنی آیات کے ذریعے اور زیادہ مربوط کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت میں جو حضرت آدم گئے تو اللہ نے ان سے کہا کیا تھا، یہ سمجھ لیا جائے تو خود بخود معلوم ہو جائے کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان سے اور حوا سے کہا کہ جنت میں رہو، یہاں کھاؤ پیو، کلا وشربا، کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور دیکھو اس ایک شجر، ایک درخت، وہ شجرہ، اللہ نے ان سے کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم لوگ جو ہو وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرو گے، یعنی اپنے نفس پہ ظلم کرو گے، کسی اور پہ نہیں، اپنا نقصان کرو گے۔ اسی کو کبھی غوا کہا ہے، کبھی شقا کہا ہے، اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ یعنی یہ کہ جو جنت کے اندر تمہارا مقام و مرتبہ، جو جنت کے اندر تم آرام و آسائش میں ہماری نعمتوں میں رہ رہے ہو، اسے گنوا دو گے، نقصان ہوگا تمہارا۔ اب روایات یہ صحیح، احادیث صحیحہ کہتی ہیں اور قرآن بھی کہہ رہا ہے صاف صاف کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، انہیں وہاں سے ہٹا دیا کہ جہاں تھے وہ آرام سے جنت میں۔ پھر کئی جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کس کیفیت سے شیطان نے قسم کھائی ہے ان سے، فَقَاسَمَهُمَا، قرآن کہہ رہا ہے قسم کھائی ہے، یعنی جب کہا کہ تم اس شجرہ کے قریب جاؤ، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا ہم تمہیں دلالت کریں، تمہیں گائیڈ کریں، تمہیں رہنمائی کریں ایسے شجر کی طرف جو شجرۃ الخلد ہے، یعنی ہمیشگی کا درخت ہے، ہمیشہ رہ جانے والا درخت ہے۔ یہ تمنا آدم کے قلب میں پیدا کی شیطان نے کہ ہمیشہ خلود مل جائے گا، ہمیشہ رہ جاؤ گے، کبھی فنا نہ ہوگے، مٹو گے نہیں، کبھی ختم نہ ہوگے، اور ایسی حکومت، ایسا ملک کہ جو کبھی پرانی نہیں ہونے والی ہے، لا یبلا، ہمیشہ رہنے والی حکومت، ہمیشہ رہنے والا یہ شجر ہے، لہٰذا اس سے کھاؤ۔ تو حضرت آدم کو وہ نہیں اللہ کی نہیں ارشادی صحیح، وہ مشورہ صحیح، وہ یاد آیا، اور آپ نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا، رب نے منع کیا ہے، تب اس نے قسم کھائی کہ یہ وہ شجر نہیں ہے جس سے تمہارے رب نے منع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جنت میں ہیں، ابھی تشریع نہیں ہے، ابھی قانون نہیں ہے، ابھی تکلیف نہیں ہے، ابھی حرام نہیں ہے، ابھی حلال نہیں ہے، تو پھر بچا ہی کیا؟ امر ارشادی، یعنی یہ کوئی ایسا فعل کہ جو اولا ہو، بیٹر ہو، اسے ترک کرنا، اور جو کمتر ہو اسے کر لینا، اور اس کے بعد بھی یاد رہے عصیان جب ہوتا ہے کہ جب اپنے اختیار سے سمجھ بوجھ کر اس امر کے خلاف کرے، مگر حضرت آدم کو تو شیطان نے قسم کھا کے کہا کہ ہم تمہارے ناصح ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، اور یہ وہ شجر نہیں ہے جن سے تمہارے رب نے منع کیا ہے۔ تو حد سے حد یہی تو کہا جائے گا کہ اس مسئلے میں حضرت آدم نادان تھے، انہیں علم نہیں تھا اور غفلت ہوئی، یعنی یہ کہ شیطان نے بہکایا، قسم کھا کے اس کے قسم پر اعتبار کر لیا، تو پھر اب جسارت کہاں ہوئی، اب نافرمانی کہاں ہوئی؟ جب وہ نافرمانی کو نافرمانی سمجھ ہی کے نہیں کر رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ یہی سب عصیان اور غوایت، ان سب کے معانی انہی قرآن کی آیات سے نکل رہے ہیں، کسی حدیث اور روایت کے تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو تاکیداً ہے کہ احادیث بھی اہل بیت کی بتا رہی ہیں کیا ہے، خود قرآن بتا رہا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب اندازہ لگائیے، میں نے عرض کیا کہ یہ ترک اولا ہے جسے حضرت آدم کے سلسلے میں اللہ نے ظلم کہا۔ ظلم تو دو طرح کا ہوتا ہے،
ظلم کے دو سرے ہیں، ایک ہے اس کی انیشل سٹیج، ایک ہے ظلم کی فائنل سٹیج، ایک ہے ایکسٹریم. جو ایکسٹریم والا ظلم ہے، جو فائنل سٹیج ہے، اسے اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ ظلم عظیم ہے. دیکھیں، ایک سرا جو آخری منزل ہے، آخری زینہ ہے ظلم کا، وہ شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اور جو بالکل انیشل سٹیج ہے، جو پہلا زینہ ہے، وہ یہی ہے ترک اولا کے جو حضرت آدم و حوا سے جنت میں ہوا تھا. یعنی اولا کو ترک کرنا. اس کو یوں سمجھ لیں، ہم اس موقع پہ مثال دیتے ہیں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ 2 گلاس پانی ہے، ایک پانی پہلے سے رکھا ہوا ہے، ایک پانی ابھی میرے سامنے نکال کے زمین سے نکالا گیا، ایک گلاس رکھا گیا. جو پہلے سے رکھا ہے اس کی نجاست، طہارت، اس کے پیور امپیور ہونے کا، اس میں جرمز ہونے اور نہ ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے. مگر جو ابھی ہمارے سامنے نکالا گیا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں زمین سے تازہ بالکل پیور واٹر نکلا ہے، جس پہ کسی امپیورٹی کا امکان نہیں ہے. دونوں گلاسوں کا پانی ہمارے لیے پینا حلال ہے اور جائز ہے. مگر عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ اس پانی کو ترجیح دو پینے میں جو ابھی تمہارے سامنے تمہارا عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے، یہ ابھی ابھی نکلا ہے. وہ والا جو ہے وہ بہرحال پینا جو ہے وہ منع تو نہیں ہے، مگر وہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے. اس کا مطلب جو ابھی پانی نکلا ہے اس کو پینا بہتر ہے. تو جسے آپ فارسی اور اردو میں بہتر کہتے ہیں، جسے انگریزی میں آپ بیٹر کہتے ہیں، اسے عربی میں اولا کہا جاتا ہے. اب اگر ہم ابھی والا پانی پی لیں تو یہ ہم نے کیا کیا؟ فعل اولا کیا. اور اگر ہم ابھی والے کو ترک کر کے بعد والا باسی پانی پیئیں تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی غلط بات نہیں کی ہے، مگر ہم نے ترک اولا کر دیا. یہ ایک عام مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے لیے بھائی وہ درخت کے قریب جانا جو تھا وہ ترک اولا تھا جو حضرت آدم سے ہوا. اور اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے اوپر تم ظلم کرو گے. تو ظلم کے 2 سرے ہیں، آخری ہے شرک اور پہلا زینہ ہے ترک اولا. یہی ترک اولا بعض نبیوں سے ہوا ہے کہ جسے اللہ جو ہے وہ ذرا سا روڈ بدلے ہوئے لہجے میں نبیوں کی فہمائش کرتا ہے. کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ مقام نبوت و رسالت و مقام ولایت و عصمت اتنا بلند ہے. جو انسان نبی ہوتا ہے، جو انسان رسول ہوتا ہے، جو انسان امام ہوتا ہے، وہ اتنا بلند ہوتا ہے اور اللہ کو اس سے اتنے توقعات ہوتے ہیں کیونکہ اسے منتخب کیا ہے، اسے مصطفیٰ قرار دیا ہے، اسے ہدایت امت کی ذمہ داری دی ہے، اسے بیڑا دیا ہے کہ دوسروں کا بیڑا پار کرو. چنانچہ اللہ کو اس انسان سے جو نبی اور امام ہو، جو صاحب منصب ہو، جو صاحب عصمت ہو، اس سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی معمولی ہلکی سی لفظ جسے ترک اولا کہا جائے، ترک اولا بھر بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوتا. وہ ناراض نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ تم سے توقع اس کی بھی نہیں تھی. عام انسانوں سے جو ہو جائے، ہو سکتا ہے عام انسانوں کے لیے کوئی امر نیکی ہو، کوئی کام، اور وہی نبی اور رسول کے لیے نیکی نہ رہ جائے. اسی لیے عرفا نے ایک جملہ کہا ہے بڑا گہرا اور بڑا اہم ہے اسی منزل کو سمجھنے کے لیے، کہ فرمایا ہے عرفا نے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی ابرار، نیکوکار، اچھے لوگوں کے لیے جو حسنات ہیں، جو اچھائیاں کہلاتی ہیں، جو کام کرنا
بڑا اچھا کہلاتا ہے حسنات، وہ مقربین بارگاہ الہی کے لیے وہ سیئات بن جاتے ہیں، وہ برائیاں بن جاتی ہیں۔ آپ نے سنا اپنی اردو شاعری میں بھی کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے نا؟ تو رتبوں کے حساب سے اللہ جو ہے وہ تخاطب کرتا ہے اور فہمائش کرتا ہے۔ میں نے کبھی 30 سال پہلے کوئی عرفانی غزل کہی تھی جس میں میرا ایک شعر مجھے یاد ہے اور بزرگوں نے بہت پسند کیا تھا، وہ اسی کے اوپر کہ ہے مزاج حسن پر ہلکی سی لغزش بھی گراں، اللہ حسن تمام ہے، اس کے جو بندے ہیں صالحین، جو معصومین عبادت گزار، ان کو سراپا عشق ہونا چاہیے۔ ہے مزاج حسن پر ہلکی سی لغزش بھی گراں، عشق نے جنت گنوائی ایک دانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دانہ، بھائی گیہوں کا درخت روایات میں آیا ہے، تو اللہ کو توقعات اتنی زیادہ ہیں اپنے ان خاص بندوں سے، مصطفیٰ بندوں سے، کہ ان کے ترک اولا کو بھی مشیت برداشت نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کو ٹوک دیتی ہے چاہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ عصیان نہیں ہے، یعنی عصیان بہمانہ گناہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ امر ارشادی کو نہ مانا اور اپنے اوپر زیادتی کی، یعنی جنت کو گنوا دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ظالمین کی فہرست میں ترک اولا بھر بھی اگر کوئی کرے گا تو ظالمین کی فہرست میں آ جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جیسے کہ رسولوں میں مرتبے ہیں، جیسے کہ عصمتوں میں مرتبے ہیں، جیسے کہ نبوتوں میں مراتب اور اسٹیجز ہیں، ویسے ہی نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر جو مراتب ہیں ان کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ ہمارے ہی رسول ہیں، یہ رسول ہیں کہ جن کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، یعنی نبیوں کی عصمتوں میں بھی تشکیک ہے، اور وہاں پر اسٹیجز ہیں، مراتب ہیں، ہر نبی برابر عصمت کا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ عصمت مطلقہ کا حامل ہے اور کوئی جو ہے وہ عصمت مطلقہ کا حامل نہیں ہے، یعنی جہاں کہیں ترک اولا کی گنجائش ہے یہ وہ عصمت کبریٰ نہیں ہے۔ اب جہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ترک اولا ہو جائے تب بھی معصوم ہے، صاحب منصب ہے، نبوت اور عصمت اور اس کے منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے، مگر عصمتوں کے کیونکہ مراتب ہیں اور ظلم کی تعریف میں دونوں آ جاتے ہیں۔ حضرت آدم سے اسی لیے اللہ نے شکوہ کیا کہ فَعَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ان کو فرم نہیں پایا اس عہد کو پورا کرنے میں۔ یہی ترک اولا ہے، اسی عہد کے خلاف ہونے کو ظلم کہا گیا، یعنی ترک اولا، اسی کو عصیان کہا گیا، اسی کو غوایت کہا گیا، فغوا، یعنی عہد پروردگار، جہاں ترک اولا بھی عہد کے خلاف ہو جائے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عہد لیا تھا وہ بھول گئے۔ دیکھیے کہاں گناہ ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ عہد لیا تھا بھول گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم کے سلسلے میں آپ دونوں آیتیں دیکھیے، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ایک طرف کہہ رہا ہے فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرو گے، درخت کے قریب گئے، فہرست ظالمین میں آ گئے، ترک اولا والا ظلم عظیم ہے شرک۔ پھر ایک طرف اللہ یہ بھی شکوہ کر رہا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا وہ بھول گئے، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ اسی لیے حضرت آدم اولو العزم پیغمبر بھی نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔
ان ساری آیتوں کو کلیکٹ کیجئے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ عہد پروردگار اور ظلم سے کوئی رشتہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے قریب آ کر یہ معنی کچھ نکال رہے ہیں کہ جہاں سے کسی اور بلند منصب کا معیار سمجھ میں آتا ہے۔ اب ذرا سا ادھر آ جائیے، میں نے عرض کیا کہ نبیوں کی عصمتوں میں اور ان چہاردہ معصومین محمد و آل محمد کی عصمتوں میں فرق ہے۔ وہاں ترک اولا کی گنجائش ہے، یہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کو اللہ کہہ رہا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر جب امامت کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا، امتحان لیا اور وہ امتحان میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ابراہیم نے کہا کہ اور امام مجھے بنائے گا میری ذریت میں۔ قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ، اللہ نے جواب دیا، انکار نہیں کیا ذریت میں امام بنانے کا، بلکہ ایک بہت موٹی سی اہم سخت شرط اللہ نے لگا دی، ایک فلٹر لگا دیا، ایک سخت معیار اور ایک بہت ہائی کرائیٹیرین بنا دیا کہ لا ینالو عہد الظالمین، یہ میرا عہد ظالمین تک نہیں جائے گا۔ یعنی امامت کے عہدے کا وہ مستحق نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے، وہ حقدار نہیں ہے کہ جہاں ذرا سا بھی ظلم کا شائبہ ہو۔ یعنی ظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، ترک اولا بھر بھی اگر جو ظلم کی فہرست میں آ گیا، اس کی ڈیفینیشن میں آ گیا، جیسا میں نے عرض کیا حضرت آدم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ جانا شرک قریب نہ ظالم ہو گئے یہاں، اور اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عہد لیا اور عہد بھول گئے، یہاں پر دونوں لفظ آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ مقام عصمت ائمہ کیا ہے۔ یہ ذریت ابراہیم یا آل ابراہیم میں جو ائمہ ہیں، ان کی عصمت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہی آیت بہت کافی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لا ینال عہدی، میرا عہد نہیں جائے گا، نہیں ملے گا الظالمین، ظالموں کو۔ ترک اولا بھر بھی اگر کوئی کرے تو وہ امام نہیں بن سکتا، اسی لیے حضرت آدم امام نہیں بن سکتے تھے۔ جب اولو العزم پیغمبر نہیں بن سکے تو امامت کا عہدہ کس لیے؟ ترک اولا کی جہاں گنجائش ہے اللہ وہاں امام نہیں بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سا اندازہ لگائیں کہ یہ عہد کیا ہے جو حضرت آدم سے کہا کہ عہد ہمارا بھول گئے، پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ عہد میرا ظالمین تک نہیں جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نے پہلے جملے میں کیا کہا؟ انی جعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم نے جب طلب کی امامت ذریت میں تو لفظ امام اور امامت کو نہیں دہرایا، فقط اتنا کہہ دیا قال ومن ذریتی، یعنی خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ امام بنایا تو امامت ہی کو امام ہی اپنی اولاد و ذریت اور آل میں بھی مانگ رہے ہیں، مگر جب اللہ نے جواب دیا تو نہ امام کہا نہ امامت کہا، بلکہ اس امام کو جو پہلی آیت میں آیا پہلے ٹکڑے میں، اس امام اور امامت کو اللہ نے لفظ عہد سے بدل دیا، اس کا سبسٹیوٹ عہدی بنا دیا، یعنی یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب قرآن کی زبان میں امامت جو ہے وہ عہد پروردگار ہے، یہ عہدہ پروردگار ہے، یہ عہد پروردگار ہے۔ اور عہد پروردگار کیا ہے؟ پھر ایک ہم نے سورہ یاسین کی آیت سے ڈیفائن کیا کہ سورہ یاسین میں اللہ عہد کو ڈیفائن کر رہا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ الم احد، کیا ہم نے عہد نہیں لیا تھا کہ تم اطاعت شیطان نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اطاعت شیطان کے بھی دو قسمیں ہیں،
ایک تو گناہ کبیرہ یا شرک، یہ بھی اطاعت شیطان کہلاتی ہے، شیطان کا کہنا ماننا، اور ترک اولا بھر بھی شیطان کا کہنا مان لینا، چاہے جنت میں چاہے قسم اس کے کھانے کے بعد غفلت میں ڈال کر ترک اولا بھر امر مستحب کو بھی ترک کرانے کے لیے اگر شیطان کچھ کہے بہکائے اور اس کا کہنا مان لیا جائے تو یہ بھی شیطان ہی کی اطاعت، شیطان کا کہنا ماننا کہلاتا ہے، مگر یہ ترک اولا ہے، یاد رہے۔ اور یہی اتنا سا شیطان کا کہنا ماننا یہ حضرت آدم سے ہو گیا، اس کا مطلب عہد کے خلاف ہوا، مگر جو امام ہوتا ہے وہ عہد پروردگار کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی لیے مولا متقیہ نے جو پہلا امام ہے فرمایا کہ لم اشرک باللہ طرفۃ عین ابدا، ارے میں نے اللہ کی قسم پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی میں نے اطاعت شیطان نہیں کی۔ یہ منزل امامت ہے کہ جہاں لغزشوں کا امکان نہیں ہے، جہاں ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے، یعنی امامت کے لیے شرط ہے خالی عصمت نہیں، بلکہ وہ بڑی والی عصمت کے جہاں ترک اولا بھی عہدے کے معیار کے خلاف ہو، اسے امام کہا جاتا ہے۔ تو امام اور خلیفہ رسول یعنی امام وہ بھی نہیں بن سکتا جس سے ترک اولا ہو جائے، چہ جائے کہ ظلم عظیم ہو چکا ہو، شرک ہو چکا ہو۔ بہت صاف آئینہ دکھا رہی ہے یہ آیت ان غاصبین منصب خلافت اور امامت کو کہ جو بعد رسول اللہ بغیر کسی اہلیت اور معیار کے آ کے مسند رسول اللہ پہ نمائندہ بن کے بیٹھ گئے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ترک اولا بھی جس سے ہو وہ امام نہیں بن سکتا ہے، چہ جائے کہ 40 سال جنہوں نے بتوں کی پرستش کی ہو، جو شرک اور اس کفر میں لتھڑے رہے ہوں، اور شرک اور جو بتوں کے سجدے کرتے رہے ہوں، وہ کہاں سے مستحق امامت بنیں گے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جنہوں نے ماضی میں شرک کیا وہ جب اسلام لائے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ کے دعا کی جاتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہ جھکایا وہی رضی اللہ کہنے والے اس امام علی کو رضی اللہ نہیں بلکہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ یا علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے نا کہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، سلام ہے اللہ کے مصطفیٰ بندوں کے اوپر۔ تو اب وہ لوگ کہ جو شرک کرتے رہے ہیں 40 سال، بھائی یاد رہے ایک بات عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ انہوں نے توبہ کر لی شرک سے، وہ کلمہ پڑھ لیا، وہ اسلام لے آئے تھے، یقیناً بہت بڑا شرف ہے اسلام لانا، ارے اسلام ہی کیا ہے، صحبت کا شرف بھی ہے، صحابی بھی ہو گئے، مگر اتنا یاد رہے کہ ماضی کے مجرم تھے کہ نہیں تھے، اور ظلم عظیم شرک کے مجرم تھے۔ تو یہ ذرا غور تو کریں، یہ شرافت کے معیار ہیں، یہ عقلی معیار ہیں، یہ سماج کے معیار ہیں۔ یعنی ماضی کے مجرم کی اگر جرم اور خطا کو معاف کر دیا جائے، کوئی کریم اگر ماضی کے جرم کو معاف کر دے تو جرم کی معافی فضیلت نہیں بن جاتی ہے کہ اترایا جائے، بلکہ اگر شریف النفس انسان ہے تو توبہ کرنے کے بعد بھی ماضی کے جرائم کو یاد کر کے شرمندہ رہتا ہے، سر کو جھکا کے بات کرتا ہے، اسے ماضی کی فکر ہوتی ہے کہ 40 سال ہم کس گمراہی اور شرک و جہالت اور بے حیائی میں گزر گئے ہیں، وہ فضیلت نہیں بن جاتی کہ لوگوں میں آ کے اترائے۔ اور یاد رہے کہ منصب الہی کسی ایسے کو نہیں ملتا ہے کہ جو مشرک رہا ہو، کافر ماضی میں رہا ہو، بدکار رہا ہو، گناہگار رہا ہو، کل ملا کے بالکل گرے ہوئے معیار کے ہو، اللہ اسے مجتبی نہیں قرار دیتا، اللہ اسے مصطفیٰ نہیں قرار دیتا، اللہ اسے مرتضی نہیں قرار دیتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ علی العالمین ہونا چاہیے، من العالمین نہیں ہونا چاہیے۔ عہدہ اسی کو ملتا ہے جو مصطفیٰ علی العالمین ہو، مصطفیٰ من العالمین نہ ہو۔ اگر مصطفیٰ من العالمین ہوگا تو پہلے گناہگار رہا ہوگا، مشرک رہا ہوگا، پھر توبہ کرے گا، پھر اللہ ہدایت دے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ عہدہ دے دیا جائے۔ مگر من
العالمین مصطفیٰ نہیں ہیں اللہ کے عہدیدار، الہی منصبدار مصطفیٰ علی العالمین ہیں، علی العالمین ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پڑھ چکے آپ آیت جو سرنامے کی ہے۔ تو اب ان میں کا ایک ان معنوں میں نہیں ہے کہ اسی کا جیسا ہو، نہیں، اس سماج میں ہے، مگر اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ پہلے معنوں میں بھی مصطفیٰ ہے کہ ان سے، ان قدورتوں سے، ان گناہگاروں سے الگ کر کے تعارف کرے کہ یہ صاحب عصمت ہے اپنے اختیار سے، اور پھر اسی کو منتخب مصطفیٰ قرار دے عہدے کے لیے، یعنی عہدہ ملنے سے بھی پہلے، یعنی عہدے کا جب وہ اعلان کرے اس سے بھی پہلے اسے بے گناہ، معصوم اور اہل ہونا چاہیے۔ اللہ کسی بھی معیار سے گرے ہوئے انسان کو اپنا عہدہ نہیں دیتا، نبوت، رسالت، امامت، وہ پہلے سے اہلیت رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت جو عصمت کبریٰ کے حامل تھے، جو آل ابراہیم تھے، ذریت ابراہیم تھے، جن میں پہلا محمد ہے، زہرا بھی اسی میں ہے علیہم السلام، علی، حسن، حسین اور آخری امام علیہم السلام، یہ اس عصمت کبریٰ کے معیار پہ ہے جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی کے در سے امامت ظاہری جو حکومت اور خلافت ہے، امامت ان سے کون چھینے گا؟ وہ تو ان کا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اپنے وجود میں صلاحیت لے کے پیدا ہوئے تھے منصبوں کی، ان سے امامت کون چھینے گا؟ امامت کا ظاہری ایک فنکشن اور ایک ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں پر حکومت کرے، یعنی وہ اولا ہوتا ہے، وہ مولا ہوتا ہے، اسی کو حق حکومت نفسوں کے اوپر ہوتا ہے، وہی واجب الاطاعت ہوتا ہے، اسی معصوم کی اطاعت کا اللہ حکم دیتا ہے، وہی اولو الامر ہوتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے درمیان جو اولو الامر ہے، جسے اللہ نے اولو الامر بنایا ہے، جو اولو الامر ہے، جو اولا بالتصرف ہے، جو مولا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ ملوک و بادشاہ، یہ بنائے ہوئے امام جو ہیں، یہ لیڈر اور رہبر، یہ اولو الامر نہیں ہیں، یہ بنائے ہوئے لوگ جو ہیں امام نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہی تو سبب ہے کہ اہل بیت کے در سے جو حکومت اور ولایت اور خلافت اور یہ حکومت ظاہری جو ان سے چھینی گئی، ان کے منصب کو غصب کیا، تو یہ عہدہ جسے امامت کہتے ہیں، یہ اتنا پست ہو گیا کہ گلی گلی امام نظر آنے لگے، مسجد مسجد امام نظر آنے لگے۔ کہاں وہ امام اور کہاں یہ امام الحرمین جو اسرائیل کی بیعت کیے ہوئے ہے، جو یہودیوں کی بیعت کیے ہوئے ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا صدر اور اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے، جو سعودیہ کا یہ محمد ابن سلمان ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ امام الحرمین کہہ رہا ہے، یہ امام مکہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر! امت کی کا امام جسے سمجھ رہے ہیں یہ لوگ گمراہ لوگ جو تاریخی گمراہ ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ امت مرحومہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آل سعود کیا کر رہے ہیں، یہ آل شیخ محمد ابن عبد الوہاب کیا کر رہے ہیں، یہ UAE، یہ عرب امارات والے کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے اہل بیت کے در سے جو ہٹے تو شرط ہی ہے امامت کی کہ ظالم نہ ہو، اور امام وہی ہوتا ہے نہ خود ظالم ہو نہ ظلم و ظالم کو برداشت کرے، مگر ظالمین کی بیعت کرنا ان لوگوں کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کی گمراہیاں آشکار ہو چکی ہیں، یہ بھٹکے ہوئے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ علی کے در سے امامت اور خلافت اور حکومت کو اور ولایت کو ہٹانے کی کوششوں کی سزا یہ ملی ہے کہ گمراہوں کی بیعت کرو، یہودیوں کی بیعت کرو، عیسائیوں کی بیعت کرو۔ خود ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ماحول ہے، یہاں تک جال بچھا ہوا ہے، مگر ہم انہیں کیا کہیں؟ ارے وہ جو خادم الحرمین الشریفین بنے ہوئے ہیں، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی غیرت اسلامی کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ حمیت اسلامی بچی ہے عرب کنٹریز میں، نہ حمایت اسلامی ہے، نہ ان کے اندر کوئی غیرت اسلامی ہے۔ بس عزیزو، یہ دور پھر بڑا خطرناک آ گیا ہے، اسی لیے وقت کا حسین انشاءاللہ آنا ہی چاہتا ہے، اور اسی خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا اقدام کیا تھا کہ حسین نے صاف کہہ دیا کہ یہ ظلم، یہ ظالم، یہ بنی امیہ مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس کے جیسے
کی بیعت نہیں کرے گا. حیات من الذلہ، ارے ذلت مجھ سے دور ہے، میں کہاں پست ہونے والا، میں کہاں بے عزت ہونے والا. اسی حسین نے کہا تھا موتن فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے. میں بار بار مختلف موقع پہ ان جملوں کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں منصب امامت جو ہے اس کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ وہ آل ابراہیم ہے، وہ آل ذریت ابراہیم ہے، وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، ان سے ترک اولا بھی ہونے کا امکان نہیں ہے. لہذا حسین اسی روب و داد و ولولے کے ساتھ، اسی عزم مصمم کے ساتھ جو نکلے ہیں میدان کربلا کے لیے، تو اللہ اکبر، اسی لیے سارے انبیاء اور مرسلین سے جو کام نہ ہو سکا وہ محمد کے لال نے کارنامہ کر کے انجام دے دیا. وہ علی کے بیٹے نے وہ کارنامہ کربلا میں 61 ہجری 10 محرم کو انجام دے دیا. وہ سیدہ کے لال نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ نبیوں کی انبیاء جو ہیں وہ انگوش بدندہ ہیں. کہاں وہ ابراہیم اور اسماعیل میدان منا، اور کہاں حسین اور اکبر یہ میدان کربلا ہے. اللہ اکبر، بڑا فرق ہے. وہ جد ہیں، وہ جد انبیاء ہیں، وہ شجرت الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم. وہ میدان منا ہے جہاں اسماعیل ہیں، یہ میدان کربلا ہے جہاں حسین اور اکبر ہیں. وہ قتل گاہ مأموریت و اطاعت میں ہیں، یہ قتل گاہ محبت و الفت میں ہیں. وہاں بھی بیٹے سے رائے لی گئی ہے کہ بتا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا کہ وہ کریے بابا جو آپ کو امر ہوا، یہ امر ہے. یہاں بھی کربلا سے پہلے بنی مقاتل کی منزل کے اوپر حسین خیمہ فروکش ہوئے، خیمے لگائے گئے، زمین پہ بیٹھے قبضہ شمشیر پر پیشانی ٹیک کے عالم غنودگی میں چلے گئے. ایک بار چونکے تو کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. زینت پہلو پدر علی اکبر بغل پہلو میں کھڑا ہے. جیسے ہی سنا کہا بابا بے شک ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اسی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. مگر اس وقت اس کلمہ استرجاع کے زبان پر جاری کرنے کا کوئی تو اہم راز اور حکمت ہوگی جو آپ نے فرمایا. کہا بیٹا میں ذرا سا غنودگی میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت ان کا تعاقب کرتی ہوئی پیچھے پیچھے جا رہی ہے. جیسے ہی یہ علی یہ اکبر شبیہ رسالت، حسین کے نانا کی شبیہ علی اکبر، زینت پہلو پدر، رازدار پدر، شریک مقصد پدر، جیسے ہی سنا کہا یا ابتا السنا علی الحق، اے میرے بابا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ موت کی بات سنی نا. تو حسین نے کہا کہ بلا یا بنیا، اے میرے بچے کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کہا کہ اذن لا نبالی بالموت، ہم حق پر ہیں تو اب ہم کو موت کی فکر نہیں ہے. دیکھیں وہی اپنے جد علی ابن ابی طالب کا لہجہ کہ مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے. علی اکبر نے، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کربلا کے ابراہیم اور اسماعیل ہیں. ادھر باپ اور بیٹے کی رائے ضم ہو گئی ابراہیم اور اسماعیل کی، تب میدان منا میں آئے اور وہ قربانی کا کارنامہ انجام دیا ابراہیم نے. یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. نبی کا خواب بھی حکم خدا ہوتا ہے، امام کا خواب بھی حکم خدا. اکبر نے اپنی رائے کو حسین کی رائے میں ضم کر دیا کہ اب پھر ہم کو موت کی فکر نہیں ہے، موت آ رہی ہے تو آنے دیجئے، اگر حق پر ہم ہیں.
ہاں عزادارو یہی سبب ہے آج اس شہید ناز کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. یہ شبیہ رسالت، یہ حسین کے کمر کا لنگر، یہ حسین کے پیری کا عصا، یہ زینب کی کمائی، یہ رسول کی تصویر، یہ حسین کیسی کیسی قربانیاں میدان کربلا میں لے کر آ گئے ہیں کہ جن میں کسی ایک کا مقابل بھی کائنات میں اولین و آخرین میں نظر نہ آئے گا. ہاں روایات کہتی ہیں کہ یہ کون ہیں؟ یہ علی اکبر شبیہ رسالت ہیں. بعض روایات میں ہے کہ حسین نے اپنے نانا کے فراق کی وجہ سے نانا کا دیدار نہیں کر پاتے تھے. جو محبت حسین اور پیغمبر کی تھی کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا. حسین نے اللہ سے دعا کی تھی تو علی اکبر ملے تھے نانا کی زیارت کے لیے. یہ تحفہ اللہ نے دیا تھا شبیہ رسالت. اور یہ کڑیل جوان بیٹا ہے. ہاں عزادارو میدان کربلا میں یہ دن پہ راتیں گزرتی رہیں، دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی ہے. شب عاشور میں محضر شہادت جو ہے وہ سنایا جا چکا ہے. اب ادھر صبح عاشور سپیدہ سحری نمودار ہو رہا ہے. حسین نے روز کے مؤذن سے آج اذاں کے لیے حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا بلکہ کہا این علی الاکبر. اکبر سے اذاں سنا کے چاہتے تھے کہ شبیہ رسالت لہجہ رسالت میں اذاں سنا دے تاکہ ایک اتمام حجت ہو جائے. لو اکبر کی اذاں ہو گئی. نبی زادیوں میں کیا عالم ہوا ہوگا. ادھر بھی اثر ہوا کہ جس کا نتیجہ ہر اور اس کے گھر والوں کی صورت میں نظر آیا. ان کو اکبر کی اذان جو رکے ہوئے تھے کھینچ لائی. لو صبح عاشور نمودار ہو گئی، صفیں تیار ہو رہی ہیں. حسین نے سب سے پہلے کہا تقدم ولدی، اے علی اکبر آگے بڑھو. مگر روایات کہتی ہیں کہ اصحاب حسین لپٹ گئے کہ ہم تصویر رسالت کو اے میرے آقا اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے خاک میں ملتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے، لہٰذا اکبر جو ہیں وہ نہ جا سکے میدان قتال میں. ہاں لو اصحاب حسین جا رہے ہیں، انصار حسین جا رہے ہیں. اب جب انصار و اصحاب کی باری ختم ہوئی، سب زخم کھا کر کربلا کو لالہ زار بنا چکے، سب کے جنازے پڑے ہیں. لو اب اہل بیت کے شہیدوں کی باری آئی. جوانان بنی ہاشم میں کبھی اون و محمد شہید ہوئے، کبھی قاسم شہید ہوئے. ہاں کہتی ہے، ایک روایت کہتی ہے کہ آخری حضرت عباس ہیں، مگر اکثر روایات اور جو ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں اور جو ہم ہندوستان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ثابت بھی ہے کسی حد تک یہ کہ امام حسین سے بس پہلے حضرت علی اصغر ہیں اور اس سے پہلے حضرت علی اکبر ہیں، کیونکہ بعض اشارے اس واقعے کے اندر خود موجود ہیں. ہاں عزادارو روایات کہتی ہیں کہ جب عباس بھی شہید ہو چکے، جب بازو فرات پہ کٹا چکے، اب کوئی حسین کا مددگار نہ رہ گیا سوائے علی اکبر. خیمے میں سجاد ہیں جو غش میں پڑے ہیں. ارے گہوارے میں شیر خار ہے جو جاں بلب ہے، جو اپنی جان شدت آتش سے دے رہا ہے. اب ایک علی اکبر ہیں کہ ایک بار ادھر لشکر کفار سے، لشکر ابن زیاد و لشکر یزید سے تانے کے طور پر یہ آواز آئی کہ حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کیا حسین اب کوئی تمہارا ناصر و مددگار نہ رہ گیا؟ جوان نے جیسے ہی یہ جملہ سنا بابا کی خدمت میں کہا، اے بابا اب ہمیں اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ اب پیمانہ صبر لبریز ہونا چاہتا ہے. اے حسین چپ ہو گئے. کہا بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تانا دیا جا رہا ہے، کوئی مددگار نہیں بچا ہے. اے بابا کوئی نہ ہو، چچا بھی نہ ہو، مگر آپ کا جوان بیٹا تو آپ کا مددگار ہے. بابا اب اجازت دیجئے. حسین لاچار ہو گئے کہ جب سب کو اجازت دی اور سبھی کو شہید ہونا تھا تو اکبر کو بھی اجازت دینے پہ مجبور ہوئے. مگر کہا ایک بار کہ ہوئے میرے لال یہ میرا حق نہیں ہے، بلکہ جا خیمے میں اس پھوپھی سے اجازت پہلے مانگ کے آؤ کہ جس نے تجھے پالا ہے، بڑی شفقتوں سے تجھے اپنی آغوش عصمت میں پالا ہے زینب نے. حسین
زیادہ سے زیادہ ارے وقفہ اور مہلت لینا چاہ رہے ہیں. علی اکبر کی کو اجازت دینے میں دیر لگی. حسین نے یوں تو کسی کو بھی جلدی اجازت نہ دی. جوانان بنی ہاشم میں کسی کو بھی اجازت نہ دی. روایات میں فقرے گفتگو موجود ہے دیر لگانا, اور اصحاب میں بھی جلدی اجازت نہیں دی ہے, جون کو بھی آسانی سے اجازت نہیں دی ہے. مگر یہ شہید عجیب ہے, یہ اس شہید کے کچھ انفرادیتیں ہیں, کچھ خصوصیتیں ہیں جو تمام شہیدوں پہ ممتاز ہیں باتیں. وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حسین نے ہر شہید کو دیر میں اجازت دی, مگر اکبر کو بہت دیر میں اجازت دی. لوگ خیمے میں آئے, نبی زادیوں سے الوداع کہنے کے لیے, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ارے پھوپھیاں ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے, ابھی خیمے کے اندر کا منظر تو دشمن کا نامہ نگار نہیں بیان کر سکتا نا, مگر حمید ابن مسلم طبری میں بھی لکھا ہے, مقتل ابھی مخنف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ جو بھی بنی ہاشم کا جوان اجازت لینے گیا اس کو قدرے دیر لگی, مگر اس جوان کو حسین کے بیٹے علی کو بہت دیر لگی. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 7 بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور 7 بار گرتا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ ارے اکبر جیسے ہی باہر نکلنا چاہتے تھے, کبھی زینب پکڑ لے میرے لال کہاں جا رہا ہے, کبھی ماں کبھی بہنیں. ہاں اس طرح سے اکبر بڑی مشکل سے اجازت لے کے آئے, حسین کے قریب آئے, کہا بابا اجازت. حسین نے پھر ذرا سی دیر لگائی, کہا نہیں میرے لال اس طرح نہیں, میرے قریب آ جا. اکبر قریب آئے, اکبر کا امامہ اتار کے اپنے سر پہ رکھا. اپنا امامہ جو امامہ رسول تھا جس کا نام امامہ صحاب تھا وہ اکبر کے زیب تن کیا. اکبر کی تلوار خود حمائل کی, جو تلوار رسول اپنی کمر میں تھی وہ اکبر کی کمر میں حمائل کی. اکبر کے راہوار کو خود لے لیا جو اپنا راہوار رسول اللہ کی نسل سے تھا, یا عقاب یا مرتجز اس کا نام تھا, وہ اکبر کو اس پر سوار کیا. اس کے بعد کہ ایک بار حسرت سے نظر ڈالی اور کہا بیٹا خدا حافظ. ادھر اکبر آگے بڑھنے لگے, حسین اپنی جگہ پہ ٹھہر نہ سکے. یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ دیر میں اجازت سب سے اکبر کو دی, اور ہر شہید جو گیا وہ حسین اپنی جگہ پہ بیٹھے حسرتوں سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہے. مگر یہ وہ جوان ہے کہ حسین اپنی جگہ پہ ٹھہرے نہ رہ سکے. یہ مستند ترین روایات کہتی ہیں, ہر جگہ لکھی ہیں کہ حسین جلدی سے آگے بڑھے, اور پھر حسین نے اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں لے کر آسمان کا رخ کیا اور یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ آیت کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ آل ابراہیم ہے, یہ بھی ذریت ابراہیم ہے, یہ بھی اللہ کے مصطفیٰ بندوں میں سے ہے جو منزل عصمت صغریٰ پہ فائز ہے. ہاں جب اکبر بڑھ رہے ہیں, حسین نے پھر مرثیہ پڑھنا شروع کیا. کیا کہا حسین نے؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا بزیارت نبیک نظرنا الیہ. اے پروردگارا اب وہ جا رہا ہے, تو گواہ رہنا اس قوم ظالم اور جفاکار کے ظلم اور زیادتی پر کہ ان کی طرف اب وہ جا رہا ہے برچھیوں کے پھل کھانے کہ جو تمام انسانوں میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا, جو شبیہ تھا تیرے نبی کی. اور اے پروردگارہ میرے دل کی اپنے دل کی تڑپ بیان کر رہے ہیں, جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس جوان کو دیکھ لیتا تھا. اللہ اکبر, یہ رسول اللہ کی یہ شبیہ جا رہی ہے, حسین کا دل قابو میں نہیں ہے. ہاں اکبر بڑھتے جا رہے ہیں, اب حسین پھر بھی نہ ٹھہر سکے تو آگے بڑھتے تھے, کبھی گرتے
تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے، اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کے دیکھا کہ بابا چلے آ رہے ہیں، جلدی سے گھوڑے کو واپس کر کے حسین کے قریب آئے، کہا اے بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، پھر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کیا ارادہ بدل دیا؟ حسین کیا جواب دے؟ بس ایک جملہ کہا، یا بنیا، اے میرے لال، اے کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا تو اس کو سمجھ جاتا کہ تیرا بوڑھا باپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو لو، حسین پھر اپنی جگہ پہ واپس آئے، اکبر گئے میدان کارزار میں، ارے رجس پڑھا، 120 ناریوں کو، شقیوں کو، ظالموں کو، کفار کو فنار کیا۔ ہاں روایت کہتی ہے کہ جنگ کرتے کرتے ایک بار پھر آئے، جیسے ہی آئے حسین نے کہا بیٹا کس لیے واپس آ گئے؟ تو اکبر نے عجب بات کہی، بوڑھے باپ کا دل اور زخمی ہو گیا، کہا یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہزنی، اے بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے اور لوہے کی گرانی جو ہے وہ تھکائے دے رہی ہے، حل لی سبیل من الماء، اے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ حسین کیا کرے، ساقی کوثر کا لال ہے، مالک کوثر کی شبیہ پانی مانگ رہی ہے۔ کیا کہا حسین نے؟ کہا بیٹا پانی تو تو جانتا ہے 3 دن سے نہیں ہے۔ حسین نے اپنا دہن کھول کے کہا یا بنیا ہات لسانک، لا میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دے۔ اکبر نے زبان بابا کے دہن میں دی، جلدی سے گھبرا کے زبان نکالی، کہا بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہی محسوس کرانا چاہ رہا تھا کہ تو اپنے باپ کی پیاس کا بھی اندازہ لگا لے۔ اے اکبر اتنا پیاسا ہے تیرا بابا کہ آنکھوں میں دھواں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اے میرے بیٹے، ارے جا تیرے نانا اور بابا دادا انتظار کر رہے ہیں، جا تجھے وہ ایسا ساکاس پلائیں گے، ایسا جام پلائیں گے کہ پھر تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ لو عزادارو مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی۔ اکبر میدان میں گئے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اکیلے، ارے فوجوں کا یلغار ہو گیا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگیں۔ ارے اکبر کے سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا، لو اکبر اپنے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جھکنے لگے مگر گرنے نہ دیا گھوڑے کی، عیال پکڑ کے گردن میں لپٹ گئے، گھوڑا دشمنوں میں گھر گیا، تلواروں سے وار۔ ارے روایت کے فقرے ہیں کیا حال ہوا حسین کے جوان اور رسول کی شبیہ کا، قد قطعوہ اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے تلوار سے کر دیا۔ آواز دی یا ابتا ہو ادرکنی، یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا آپ پہ سلام ہو۔ ہر شہید نے پکارا تھا ادرکنی کہہ کے، یعنی مدد کو، جو رشتہ ہوا اس رشتے سے ہر صحابی نے، ہر شہید نے، زمانہ نے، حتیٰ کہ عباس نے بھی کہا تھا یا مولا ہو ادرکنی، مگر اکبر نے لہجہ بدل دیا، کہا یا ابتا علیک منی السلام، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ کیا بلاغت ہے شبیہ رسالت کی۔ ارے سب پکارتے تھے تو سب کو یہ خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی تو حسین کو سنبھالنے والا ہے، مگر اکبر جانتے تھے بابا کا کوئی نہیں ہے ناصر و مددگار، اس لیے ایک تو شرم آئی کہ بوڑھا باپ اسے جوان پکارے، اور پھر اکبر بابا کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے کہ کہیں مجھے میرے اس منزل میں دیکھ کے کیا حال ہوگا بابا کا، مگر وہ حسین جو غلاموں کے جنازے پہ گیا وہ شبیہ رسالت کے جنازے پہ کیسے نہ جاتا۔ آئے اللہ وہ منظر کسی باپ کو بیٹے کا نہ دکھائے، ایڑیاں شبیہ رسالت رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ حسین نے کہا میرے لال سینے پہ ہاتھ، کہا بابا کلیجے میں درد ہے، کہا
کیوں؟ ذرا ہاتھ تو ہٹا، دیکھا برچی کی ٹوٹی ہوئی انی۔ ارے حسین نے آستینوں کو سمیٹ کے برچی کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا اے بابا، اے مشکل کشا، بیٹے کی مدد کیجئے۔ برچی کی انی کھینچی، ارے خون کا فوارہ نکلا، ارے کلیجہ اکبر کا باہر آ گیا۔ لو حسین جوان کا جنازہ اب اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یاد ہے حر کے بیٹے پہ کے جنازے پہ کہا تھا کہ بوڑھا باپ جوان کا جنازہ نہیں اٹھا پاتا؟ ہوا وہی کہ لے کے چلے مگر 4 قدم چل کے جنازہ رکھ دیا، خیمے کا رخ کیا، بچے کھڑے دیکھ رہے تھے، کہا اے جوانان بنی ہاشم، ارے آؤ، حسین سے یہ جنازہ نہ اٹھ سکے گا، بچوں کی مدد سے جنازہ۔ ارے قتل گاہ سے خیمے میں لے گئے، ایک کوہرام بنی ہاشم کی، ارے خواتین عصمت و طہارت میں مچا۔ ارے زینب کہتی تھی اے میرے لال، اے میرے اکبر، میری 18 سال کی کمائی آج خاک میں مل گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اے میرے بچے تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے، اب تیرے بعد کون باپ جینے کی تمنا رکھے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، یا حسین یا حسین یا حسین۔